ایک نارمل انسان جو ہے اس کو 1.5 لیٹر سے لے کے 2 لیٹر تک پانی روزانہ پینا چاہیے۔ تہجد کے وقت اٹھے تو 1 گلاس دودھ، پانی یا لسی پی لے، تہجد کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا، پھر جب تک کھانا رکھا ہے سحری کا اس میں 1 گلاس پانی پی لیا اور اس کے ساتھ چائے پی لی، اور بعض لوگوں کو 2 کپ چائے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اس سلسلے میں تقریباً 3 یا 4 گلاس پانی تو پیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایسے مشروب جن میں شوگر ہو، میٹھا زیادہ ہو یا نمک ہو، جیسے ہم لسی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ بہت صحت مند چیز ہے، لیکن اگر آپ اس میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں یا چینی ڈال کے میٹھی لسی بناتے ہیں، بچوں کو اس وقت ذائقہ تو آئے گا لیکن اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کا جسم جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلے 3-4 روزوں میں خاص طور پہ جو آخری 2-3 گھنٹے اس میں سر میں سخت درد شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو کیا یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں اور استفاضہ حاصل کر رہے ہیں۔ پوڈ کاسٹ سیریز میں ہم نے باتیں کی ہیں سحری اور افطاری کے بارے میں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہائیڈریشن یعنی کیسے ہم سحری کے اور افطاری کے دوران رمضان کے مہینے میں مناسب مقدار میں پانی پی سکیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہماری صحت کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے بہت سارے اثر ہو سکتے ہیں جو کہ سر درد سے لے کر گردوں کے فیل ہونے تک جا سکتے ہیں، تو رمضان کے دوران مناسب مقدار میں پانی پینا بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر امت الشافی صاحبہ موجود ہیں جو کہ ہمیں آج سمجھائیں گی کہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو کیسے ویل ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر شافی صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ رمضان میں ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے کہ ہمارا جو ہے ہمیں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بہت ہی اہم آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 12-14 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ دیر تک ہم اپنے آپ کو پانی اور کافی، چائے، ہر قسم کے ڈرنک سے محروم کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے تو پہلی بات تو یہ کہ ایک نارمل انسان جو ہے اس کو 1.5 لیٹر سے لے کے 2 لیٹر تک پانی روزانہ پینا چاہیے۔ تو یہ کتنا پانی بنتا ہے؟ یعنی 24 گھنٹے میں 6 سے 8 گلاس پانی، جس میں صرف پانی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ڈرنک ہو سکتا ہے، کافی ہے، چائے ہے، دودھ ہے یا جوس ہے، یہ سارے ملا کے کم از کم 6 سے 8 گلاس پینے ضروری ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں ہم جو ہیں وہ سحری میں پی سکتے ہیں، اس کے بعد افطاری تک ہم نہیں کچھ کھاتے پیتے، اس لیے ضروری ہے کہ سحری کے وقت ہم اتنا پانی لیں جو ہمیں سارا دن جو ہے صحت کے ساتھ کام کرنے کے میں مدد کرے۔ تو آپ ہمیں پریکٹیکل ٹپس بتائیں، تو آپ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں تو ہمیں کم از کم 4 یا 5 گلاس پانی سحری میں پینا چاہیے۔ ہاں جی، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ سحری کے وقت آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، کھانا پینا بھی ہے، اور اگر آپ 4 گلاس پانی پی لیں گے تو آپ کے لیے پیٹ میں اتنی گنجائش نہیں رہے گی کہ آپ مناسب طور پہ سحری کھا سکیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے آپ 1 گلاس پانی اس وقت پی لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں ہائیڈریشن شروع ہو جائے گی، اور سحری سے پہلے آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو چائے کی خواہش ہوتی ہے، 1 گلاس چائے بھی سحری کے ساتھ پی جا سکتی ہے، تو اس طرح 4 سے 5 گلاس پانی اگر سوچیں تو مشکل لگتا ہے لیکن مشکل نہیں ہے، آپ اس کو ٹائم آؤٹ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے جائیں، اور کھانے کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے جائیں، تو آپ اپنے جسم کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کوک یا ایسی فزی ڈرنکس پسند ہوتے ہیں اور ظاہراً میں مٹھاس بھی ہوتی ہے، تو وہ اگر سحری میں لگتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو دے دو ان کے لیے شاید زیادہ اچھا ہوگا کہ ان کو پانی بھی مل جائے گا اور تھوڑی سی کیلوریز بھی مل جائیں گی۔ جی، یہ ایک غلط فہمی ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ بچوں کو فزی ڈرنکس دینا تو بالکل مناسب نہیں ہے، خاص طور پہ سحری کے وقت۔ اسی طرح سے ایسے مشروب جن میں شوگر ہو، میٹھا زیادہ ہو یا نمک ہو، جیسے ہم لسی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ بہت صحت مند چیز ہے، لیکن اگر آپ اس میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں یا چینی ڈال کے میٹھی لسی بناتے ہیں،
بچوں کو اس وقت ذائقہ تو آئے گا لیکن اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کا جسم جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا. جتنی شوگر ہوگی اتنا وہ ان کا پیشاب میں وہ پانی نکل جائے گا اور اس طرح سے ڈی ہائیڈریشن ہوگی. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم زیادہ میٹھا ڈالیں گے اپنے پانی میں تو اس سے بجائے اس سے کہ ہمارا جسم ری ہائیڈریٹ ہو، اس میں ہمارا جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا. جی بالکل، اس میں فائدے کی بجائے نقصان کا خطرہ ہے. اچھا، تو پھر کون سے مشروب جو ہیں وہ سحری میں انسان لے سکتا ہے جو کہ صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور ڈی ہائیڈریٹ بھی نہیں کرتے؟ جی بہترین تو پانی ہے، لیکن صرف پانی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں الیکٹرولائٹس بھی چاہیے ہیں. تو اس موقع پہ لسی کا استعمال کرتے ہیں یا فریش جوس بچے اور بڑے شوق سے پیتے ہیں. اس میں الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے آپ لے سکتے ہیں. چائے کا استعمال یا کافی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن مناسب ہے کہ زیادہ مقدار میں کافی یا چائے سحری کے وقت نہ پی جائے. یہ کیوں ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ کیونکہ اس میں بھی کیفین ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ کو جو ہے زیادہ پیشاب آتا ہے ان کے بعد اور پھر ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اوکے، تو یہ تو آپ نے ہمیں سحری میں بتا دیا کہ سحری میں تہجد کے وقت اٹھے تو ایک گلاس دودھ، پانی یا لسی پی لے، تہجد کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا، پھر جب تک کھانا رکھا ہے سحری کا اس میں ایک گلاس پانی پی لیا اور اس کے ساتھ چائے پی لی. اور بعض لوگوں کو 2 کپ چائے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اس سلسلے میں تقریباً 3 یا 4 گلاس پانی تو پیا جائے گا. اب اگلے 12 گھنٹے تو کچھ نہیں پیا جا سکتا. جی بالکل. تو اب جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس میں پھر ہم اپنے آپ کو کیسے ری ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں؟ جی افطاری میں یہ ہے کہ موسم اگر زیادہ گرم ہو تو ظاہر پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، ویسے بھی جسم ڈی ہائیڈریٹ ہوا ہوتا ہے اس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہترین یہ ہے کہ افطاری کریں، بے شک کھجور سے کریں لیکن اس کے ساتھ پانی یا دودھ جو ہے 1 گلاس استعمال کریں. اگر زیادہ پیاس ہو اور 2-3 گلاس پانی پی لیں گے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پانی آپ کے جسم میں جذب نہیں ہوگا، تو آپ ری ہائیڈریٹ نہیں ہوتے اور پیٹ بھی پھول جاتا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دودھ پئیں، لسی جیسے میں نے کہا تھا دہی میں پانی ڈال کے جو ہم بناتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ری ہائیڈریشن کے لیے، اس کو لے لیں. فزی ڈرنکس یا جو دوسرے ہوتے ہیں جو شربت وغیرہ ان سے اجتناب کریں، ان میں بھی شوگر کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہماری صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ہمارے سحری میں ٹریڈیشنلی خاص طور پہ پاکستان میں وہ گلابی رنگ کا دودھ بنایا جاتا ہے، جی اس میں لال رنگ کا مشروب ڈال کے، تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آرٹیفیشل رنگ ہوتے ہیں جو ہمارے گردوں کے لیے مناسب نہیں ہیں اور اس میں جو چینی ہے یا شوگر کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو بالکل غیر مناسب ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے، جب ہمارے جو جسم کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ چینی جو ہے وہ پانی کو ایبزارب نہیں ہونے دے گی بلکہ پانی نکل جاتا ہے سیل سے اور اس سے مزید ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس قسم کے جو مشروبات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر آپ کو دل پانی پینے کو نہیں کر رہا تو آپ فریش جوس پی سکتے ہیں، اس میں الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں اور وہ بہت صحت مند بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بنے بنائے جوس مل رہے ہوتے ہیں ڈبوں میں وہ مناسب نہیں ہیں کیونکہ ان میں الیکٹرولائٹ یا صحت مند اجزاء نہیں ہوتے بلکہ زیادہ تر شوگر اور چینی اور ایسے آرٹیفیشل جو ہوتے ہیں فلیورنگ ہوتی ہے جو ہماری صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلے 3-4 روزوں میں خاص طور پہ جو آخری 2-3 گھنٹے اس میں سر میں سخت درد شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو کیا یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ہاں جی، یہ ہو سکتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سحری کے وقت جو ہے مناسب کھانا کھایا جائے اور متوازن کھانا کھایا جائے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جب افطاری کر رہے ہوں تو اس کے وقت چونکہ سارا دن بندے نے پیاسا رہا ہوتا ہے، کیفین کی جب عادت ہوتی ہے تو پھر چائے یا کافی پی سکتے ہیں افطاری کے وقت؟ جی پی سکتے ہیں، لیکن روزہ چائے یا کافی سے افطار نہیں کرنا چاہیے. افطاری کر کے تھوڑا سا کچھ کھا کے ہلکا پھلکا اس کے بعد آپ چائے پئیں. جن لوگوں کو چائے یا کافی کی زیادہ عادت ہوتی ہے انہیں کمزوری اور سر درد ہونے لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ چائے یا کافی پینا بھی مناسب نہیں ہے. اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم ایک عادت جو ہے جو مناسب نہیں ہے اس کو ہم ترک کر سکتے ہیں. تو
تو اس طرح سے ہم اپنی چائے یا کافی کی عادت کو بھی کم کر سکتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پانی جو ہے آپ افطاری کے بعد بھی پی سکتے ہیں, بستر پہ جانے سے پہلے پی سکتے ہیں, جب آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں اس وقت پئیں پانی. اس طرح دن میں آپ کو پانی کی مقدار کم لیتے ہیں, لیکن افطاری اور سحری کے درمیان آپ اپنی جو اماؤنٹ ہے, جتنی آپ کو پانی کی ضرورت ہے, وہ آپ پوری کریں. یہ بہت ضروری ہے صحت کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ بعض اوقات جو ہے ہم ایسی دوائیاں کھاتے ہیں جیسے ڈائیوریٹکس ہیں, جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ڈائیوریٹکس کھاتے ہیں, تو وہ پھر کس طرح اپنے پانی کا خیال, ہائیڈریشن کا خیال رکھیں؟ یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے. جو اس طرح کی لانگ ٹرم بیماریاں ہیں, جو بلڈ پریشر ہے, اگر وہ ہو جائے تو وہ تمام عمر ہی رہتا ہے, اس کے لیے بسا اوقات دوائیاں بھی ساری عمر کھانی پڑتی ہیں. تو اس وقت روزہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں, کیونکہ ایسی دوائیاں جو آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر رہی ہیں, جو آپ کے جسم سے پانی کو نکال رہی ہیں, وہ کھاتے ہوئے آپ کے لیے روزہ رکھنا مناسب ہو سکتا نہ ہو. تو اس صورت میں معالج سے مشورے کے بغیر آپ روزہ نہ رکھیں, اور اگر وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ رکھ سکتے ہیں, تو دوائیوں کی مقدار کو آپ کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں, وہ اس پہ آپ نے خاص توجہ کرنی چاہیے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, بس آخری سوال میں نے پوچھنا تھا کہ بعض کلچرز میں وہ پانی میں تھوڑا سا نیمبو ڈال کے یا وہ پودینہ یا دھنیا ڈال کے فریج میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر جو افطاری کے وقت بڑا اچھا خوبصورت اور اچھے کلر کا اور اچھے خوشبودار پانی ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی یہ بہت اچھی بات ہے. ایسی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اچھی لگے, کھانے میں ذائقہ دے, آپ کو خوشی کا احساس دے, وہ تو ضرور افطاری میں رکھنی چاہیے. اور جیسے یہ آپ نے کہا ہے پودینے اور نیمبو والا پانی یا شکنج بین, یہ تو ہمارے ٹریڈیشنل کھانوں میں بھی آتی ہیں, اور ان میں الیکٹرولائٹ بیلنس بھی ہمارا بہتر ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو ہاں جی, ایسی کوئی بھی چیز ضرور لینی چاہیے. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین کرام, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج ہم نے یہ سیکھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ روزہ رکھتے وقت ہم اپنے جسم میں کو مناسب مقدار میں پانی دیں. صبح سحری کے وقت 3 سے 4 گلاس پانی, اور افطاری کے وقت 8 گلاس پانی, افطاری کے وقت مزید 4 گلاس پانی ضروری ہے, تاکہ ہم تقریباً 8 گلاس پانی ایک دن میں پی سکیں. جب تک ہمارے سیلز ہائیڈریٹ ہوں گے, ان میں پانی کی مقدار مناسب ہوگی, اس سے ہمارا جسم اور جو ہمارا دماغ ہے وہ احسن طور پہ کام کرے گا, اور ہم اب رمضان کا بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا وقت اور نالج کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام, انشاءاللہ تعالی مزید ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو, اور آپ کو رمضان اور ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں. جی بالکل, اپنے آپ کو خود بھوکا رکھتے ہیں, ان کو کوئی روحانی فائدہ نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے روحانی فائدہ بہت بڑا دے دیا نا, اس کے ساتھ جسمانی فائدے بھی ہیں. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ خود کو بھوکا رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کا وزن کم ہو, ان میں کینسر ہونے کا رسک کم ہو, ان میں شوگر اور بلڈ پریشر ہونے کا خدشہ کم ہو, اور اس طرح سے وہ زیادہ صحت مند زندگی گزار سکیں. کیا فاسٹنگ کا کوئی مینٹل ہیلتھ سے بھی فرق ہے؟ آج کل تو مینٹل ہیلتھ کا ہمیں بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے.